بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج 8 ربیع الثانی ہے اور اس مہینے میں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اس مناسبت سے بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ بڑے خوبصورت انداز میں ملک سخن کے بادشاہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں حضور شہنشاہ بغداد کا تذکرہ سن رہے تھے۔ میں بھی چند گھڑیاں حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت ہی پیش کروں گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے 2 مواقع پر میں حاضر نہیں ہو سکا، تو اس حوالے سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو اور بیماری سے پہلے صحت کی قدر کر لو اور مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کر لو اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ تو تندرستی 1000 نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں جس نے صحت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تو اس سے آخرت کما لیں، ورنہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی صحت کے لمحات کو یاد کر کے حسرت کرتا ہے کہ میں نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات کو آخرت کمانے کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عزیز القدر صاحبزادہ محمد فیضان عالم صاحب نے محنت کے ساتھ اور انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ جو تبلیغ کا مشن ہے اس کو اپنایا ہے اور جاری رکھا ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اپنی توفیقات شامل حال فرمائے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا شعر یہ آپ کو سنا رہے تھے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا شجرہ نسب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے۔ امام حسن مجتبیٰ کے یوں تو
اور بھی بہت بیٹے ہیں، لیکن آپ کے 2 بیٹے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہیں حسن مثنیٰ اور دوسرے ہیں زید۔ جو حسن مثنیٰ ہیں ان کی اولاد میں حضور غوث اعظم ہیں، اور جو امام حسن کے دوسرے بیٹے ہیں زید، ان کی اولاد میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، یعنی اوپر جا کے حضرت داتا صاحب سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور غوث اعظم تایا اور چچا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ جب اوپر ان کا شجرہ حضرت امام حسن کی بارگاہ تک پہنچتا ہے تو حضور غوث اعظم اور حضرت داتا صاحب تایا چچا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ تو والد کی طرف سے سیدنا غوث اعظم حسنی سید ہیں۔ حضرت امام حسن کے کون سے بیٹے ہیں جن کی آپ اولاد ہیں؟ حسن مثنیٰ۔ تو ان کا نام حسن مثنیٰ کیوں تھا؟ وہ حضرت امام حسن کے زیادہ ہم شکل تھے، اور امام حسن جو ہیں وہ رسول اللہ کے ہم شکل ہیں۔ تو حضرت امام حسن کے جو بیٹے باقی اولاد میں زیادہ ہم شکل تھے حضرت امام حسن کے، انہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی شادی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوئی۔ تو اس مناسبت سے اوپر سے آپ کا شجرہ بھی حسنی حسینی ہے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی جو اپنی والدہ ہیں وہ بھی حسینی ہیں۔ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا شجرہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت امام علی رضا تک پہنچتا ہے۔ آگے حضرت علی رضا کے ایک بیٹے ہیں محمد جواد، ان سے آگے حضرت سیدنا غوث اعظم کی والدہ کا شجرہ چلتا ہے۔ یہ جو ہستی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم حسینی سید ہیں، ان کی اولاد حضرت امام علی رضا، ان سے حضور غوث اعظم کی والدہ کا شجرہ چلتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شجرہ بھی حضرت امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے۔ تو والدہ کی طرف سے حضور غوث اعظم کا شجرہ حضرت امام موسیٰ کاظم پہ جا کے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ مل جاتا ہے۔ شہنشاہ اجمیر سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں، اور حضور غوث اعظم کی والدہ جو ہیں وہ بھی حسینی سیدہ ہیں۔ تو ان کا شجرہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ امام موسیٰ کاظم پہ آپس میں مل جاتا ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ ایک اور نسبت عرض کر رہا ہوں، اور بہت کم لوگوں کے علم میں یہ نسبت ہوگی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی جان ہے ام سلمہ، وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حضرت غوث اعظم کی دادی جان، ان کا نام ہے ام سلمہ۔ آپ کے والد گرامی نے حضرت موسیٰ جنگی دوست جو حضور غوث اعظم کے والد ہیں، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے ایک بیٹی ہیں ام سلمہ، ان کا دودھ پیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے جو بڑے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی اولاد میں آئی ہیں ام سلمہ، جن کا نکاح حضور غوث اعظم کے دادا جان سے ہوا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کو نسبت صدیقی بھی خون کے اعتبار سے والدہ کی طرف سے حاصل ہے کہ آپ کی جو دادی جان ہیں وہ صدیقی نسب رکھتی ہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، یہ حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور دن کے وقت آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔
جن کے بچپن کا یہ عالم ہے، جبکہ شریعت فرض نہیں ہوتی۔ بچے جو ہوتے ہیں ان پر شریعت فرض نہیں ہوتی، وہ مکلف نہیں ہوتے، مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم ماں کی گود میں بھی اس قدر شریعت کا ادب کر رہے ہیں کہ رمضان شریف کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے، رمضان شریف کی راتوں میں دودھ پیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کتب سیرت میں موجود ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے پاس کچھ لوگ آئے۔ ایک دفعہ رمضان شریف کے آغاز میں کچھ شبہ ہوا کہ کل چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں، تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، کیونکہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ جن کی تبلیغ کا یہ عالم ہے کہ خاموشی کی عمر میں بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، دوسروں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بچے تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن اس دور میں بھی آپ کا وجود دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنا ہے۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت وہبی، ایک ہے ولایت کسبی، ایک ہے ولایت نظری۔ ولایت وہبی یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ دوسری قسم ہے ولایت کسبی، دنیا میں آ کے محنت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، ولایت مل گئی۔ اور تیسری قسم ہے ولایت نظری، کسی اللہ والے کی خدمت کی، اس اللہ والے نے نگاہ فرمائی تو اس گناہگار کو بھی ولایت مل گئی۔ یہ ولایت کی 3 قسمیں ہیں۔ ولایت وہبی، مادرزاد ولی، پیدائشی ولی۔ دوسری قسم ہے ولایت کسبی، محنت سے، ریاضت سے ولایت مل گئی۔ اور تیسری قسم ہے ولایت نظری، کہ کسی کی دعا سے ولایت مل گئی۔ حضور غوث اعظم کو پہلی قسم حاصل تھی، آپ پیدائشی ولی ہیں، آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کی جو ولایت کے واقعات ہیں وہ اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کی شان اور آپ کی کرامات جب آپ ماں کی گود میں ہیں، اس وقت بھی آپ دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بن رہے ہیں۔ بچپن میں آپ دوسرے بچوں کی طرح گلی کوچوں میں کھیلتے نہیں تھے، تو گیلان کے بچے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ عبد القادر نامی بچہ ہمارے ساتھ نہیں کھیلتا۔ ایک دن انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس بے مقصد کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ کی اس بات میں اتنی تاثیر تھی کہ ان بچوں کے دل کی حالت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جو میں پڑھتا ہوں تم میرے ساتھ مل کے پڑھو۔ اب بغداد کی گلیوں میں ذکر ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور غوث اعظم پڑھا رہے ہیں، گیلان کے وہ بچے پڑھ رہے ہیں، گیلان کی گلیوں میں۔ گیلان آج کل ایران میں ہے، تو گیلان کی گلیوں میں یہ ذکر ہو رہا تھا۔ بچپن میں ہی حضور غوث اعظم دوسروں کی غفلت دور کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، میں صرف اس سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ والدہ نے حکم دیا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور حصول علم کے لیے آپ گیلان سے بغداد کا سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، آپ کی تلاشی لی، پیسے نہیں نکلے، تو ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ اس نے تلاشی لی، پیسے نہیں نکلے۔ اس ڈاکو نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارے پاس درہم ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے قمیص کا
جو دامن ہے وہ الٹا، اور ماں نے جو کپڑے سیے ہوئے، کپڑے کے اندر درم سیے ہوئے تھے، وہاں سے کپڑا پھاڑا تو درم نکل آئے۔ اب وہ ڈاکو آپ کو لے کے اپنے سردار کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ چاہتا تو اپنے پیسے چھپا سکتا تھا، تلاشی میں مجھے نہیں پتا چلا، لیکن اس نے سچ بولا اور بتا دیا۔ آپ کی موجودگی سے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس پر توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھل گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اہل اللہ کی صحبت دلوں کی حالت بدل دیتی ہے۔ اس ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ تو اپنے ماں کا حکم نہیں توڑتے اور میں رب کے حکم توڑ رہا ہوں۔ اس نے توبہ کی، لوٹا ہوا مال مسافروں کو واپس کیا، زندگی بدل گئی۔ اہل اللہ کے ساتھ سفر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس قافلے کے لٹے ہوئے مسافروں کو مال واپس مل گیا، وہ بچ گئے یا نہیں؟ اللہ والوں کے ساتھ سفر کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان ڈاکوؤں سے، چوروں سے بچ جاتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت جو ہے اس کی برکت سے انسان ڈاکوؤں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا آپ کی صحبت سے اس ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کی توفیق مل گئی، اس کی زندگی بدل گئی۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص دو جہانوں میں کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جس نے غسل کر لیا اور کپڑے صاف ستھرے پہن لیے پاک ہو گیا، نہیں، اس سے مراد ہے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی، جس کا جسم بھی پاک ہو اور جس کا دل بھی پاک ہو۔ دل میں بغض، کینہ، حسد، ہوس، دنیا پرستی، ان چیزوں نے ڈیرا نہ لگایا ہوا۔ جس طرح پیشاب پلید ہے، کپڑے کو پیشاب لگا ہوا ہو، ہمیں اس کپڑے سے گھن آتی ہے، ہم اس کپڑے سے نفرت کرتے ہیں جس کو پخانہ لگا ہوا ہو، جس کو پیشاب لگا ہوا ہو۔ اسی طرح وہ دل بھی پلید ہے جس دل میں دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت رچ بس گئی، جس دل میں بغض، حسد، کینہ، ان چیزوں نے ڈیرا لگا لیا۔ قد افلح من تزکا، وہ دو جہانوں میں کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور پاک کرنے سے مراد صرف ظاہری پاکی نہیں ہے بلکہ ظاہری اور باطنی دونوں طہارتیں، دونوں پاکیزگیاں، ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ جس نے یہ پاکیزگی حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا کریم اسی پاکیزگی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، پروردگارہ وہ رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو پاک کرے۔ حضور نے ایسا نظام عطا فرمایا اگر ہم اسے اپنا لیں ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ جو حضور کی آمد کا مقصد تھا اسی مقصد کو صوفیاء نے اپنے سینوں سے لگایا اور دنیا بھر میں پھیل گئے۔ دنیا بھر میں صوفیاء پھیل گئے۔ یہ جو آپ کو خانقاہیں نظر آ رہی ہیں، بغداد شریف میں جائیں قدم قدم پہ صوفیاء کے آستانے نظر آتے ہیں۔ ملتان شریف مدینۃ الاولیاء ہے۔ لاہور چلے جائیں، سرہند شریف، اجمیر شریف، یہ بڑی بڑی خانقاہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟
اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے پاک کرنے کے لیے، اور صوفیاء نے حضور کی بعثت کے مقصد کو اپنے سینے سے لگایا، اور صوفیاء دنیا بھر میں پھیل گئے۔ وہی جو حضور کی بعثت کا مقصد تھا وہی ان خانقاہوں کا مقصد ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رات کے وقت عبادت کر رہے ہیں، محو عبادت ہیں، چور آیا، اس نے دیکھا آپ نے بڑی مہنگی چادر لی ہوئی ہے، بڑی قیمتی شال لی ہوئی ہے، اور آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ اس نے سوچا میں چادر کھینچ لوں گا کاندھے سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، میں کاندھے سے اس انداز میں چادر اتاروں گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ عبادت میں محو ہیں۔ چور نے چادر کو پکڑ لیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہے چور پر دامن تیرے ولی کا پکڑ لیا ہے، یا اللہ یہ نہ دیکھنا ہاتھ کس کا ہے، یہ دیکھ چادر کس کی ہے، یا اللہ اس پہ توبہ کا دروازہ کھول دے۔ چور نے دامن پکڑا، حضور غوث اعظم کا اپنی غلطیوں کا احساس دل میں پیدا ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ حضور غوث اعظم نے دعا مکمل کی ہے، ادھر اس چور کو اللہ نے یہ شان بخش دی ہے کہ اس نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی، روتے ہوئے حضور غوث اعظم کی خدمت میں عرض کرتا ہے مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے اس کو بیعت کیا، کتب بنا کے بھیج دیا، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آتا ہے چور تو بنتا ولی ہے۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی شان کے مالک ہیں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جلوائے شان قدرت، یہ جو اعلیٰ حضرت نے لفظ لکھا ہے نا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد کی شانوں کو دیکھو عقلیں چکرا جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی شان آپ کو عطا کی ہے۔ یوں تو گجرات شہر میں آپ کے بڑے عاشق ہوئے ہیں۔ فضل گجراتی صاحب نے لکھا ہے، کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم۔ وہ اکسیر جو مٹی کو سونا بنا دے، کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم۔ فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، اے ہو کے تیرا گدا غوث اعظم۔ فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، اے ہو کے تیرا گدا غوث اعظم۔ دعا کریں اللہ تعالی فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان جن بحرانوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے، عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔